جمعے کے دن صرف 11 بار پڑھے گا۔ اب اس کے فائدے سنیں۔ اب وہ جو درود پاک ہے وہ درود پاک بھی آپ سن لیں اور اس کے فائدے بھی سن لیں۔ اس درود پاک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ روز معاشرہ اس کو پڑھنے والے شخص کا میرے کملی حالے کے ہاں وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے اور اس کا پہلا فائدہ ہے۔ کتنی بار؟ 11 بار۔ اچھا، اب دوسرا فائدہ سنیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا چہرہ روز معاشر اور زندگی میں کبھی مسخ نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ اس کا چہرہ مسخ نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس کو پڑھے گا فرشتے اس کو محبت سے اکرام سے پیش آئیں گے اور موت کے وقت اس کے فرشتے اس کے خود کام آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، خود کام آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے، موت کے وقت فرشتے خود اس کے کام آئیں گے۔ چوتھا فائدہ اس درود پاک کی پڑھنے والے کو کیا ہے؟ اس کو وہ آنکھوں کی وہ روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ وہ کیسے؟ عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، میلوں میلوں اور میلوں دور حضرت ساریہ ایک کملی والے کے غلام صحابی ہیں اور وہ غزوے پہ گئے ہوئے تھے اور دشمن پیچھے سے اچانک حملہ کر رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے خطبے میں کھڑے ہو کے وہیں سے کہا ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کرنا، دشمن حملہ کر رہا۔ حضرت ساریہ آئے تو وہی لمحہ، وہی وقت، وہی ساتھ، وہی کھڑی بتائی اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی اور عمر نے فرمایا تھا ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کر، اور میں نے خیال کیا تو دشمن شب خون مار رہا تھا، اچانک حملہ کر رہا تھا، اور میں نے وہ بس سنتے ہی اس طرف کیا تو دشمن ناکام ہو گیا۔ اس کو وہ آنکھیں ملیں گی جو حضرت عمر کو ملی تھی۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 11 بار پڑھنے۔ اب اگلی سنیں، 5واں فائدہ، اللہ کریم اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹا دیں گے۔ جب اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرشتے، جنات، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ جس کے سامنے چاہے پردے ہٹا دے، جس سے چاہے پردے دے دے، کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے۔ کشف کی دنیا ملے گی، کشف کی دنیا ملے گی۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں جو قبرستان میں جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، قبر والوں کے حالات اور قبر والوں کے واقعات ان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ ہر قبر بول رہی ہوتی ہے، ہر میت بول رہا ہوتا ہے، واقعات کھلتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے کہا مولا اب مجھ سے کشف ہٹا لے، پردے مجھ میں واپس دے دے، مجھ سے بس میری ہو گئی ہے۔ غسل کا پانی دیکھتا ہوں تو جو بندہ غسل کا پانی بہ رہا، اس غسل کے پانی میں اس کی خطائیں اور جرم بہتے جا رہے ہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ وضو کر رہا تو ہاتھوں سے وہ چیز دھلتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور یا اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یا اللہ روٹی کھاتا ہوں تو اس کا ذکر ہے، اب ذکر کرنے والی روٹی کو دل نہیں چاہتا کھاتا ہوں، اللہ مجھ سے پردے واپس دے دے، مجھے پردے بس ہٹے ہوئے پردے واپس دے دے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کشف کی صلاحیتیں اللہ اس کو عطا کریں گے، اور کشف دل کی دنیا کو جاننا، قبر کی دنیا کو جاننا، پرندوں کو بولیوں کو جاننا، پرندوں کی حرکات سکنات کو جاننا، پرندوں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کے نظام کو جاننا، کیونکہ ہر پرندہ، ہر جانور جو بولتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فرشتہ شیر جو ہے حتیٰ کہ جو دھاڑتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے۔ یہ صلاحیتیں ملیں گی۔ اور 7واں فائدہ اس کو یہ ہوگا، اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کا نام سدا رہے گا۔ اللہ اس کو دوست بنا لے گا۔ یاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو بلند مقام دے گا، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو عظیم گریٹ کر دے، اور دنیا میں اس کی عزت وقار شان و شوکت ہوگی، اور دنیا میں اس کا مرتبہ ہوگا، اس کی بلندی ہوگی، سر بلندی ہوگی۔ اور 9واں فائدہ اس کا یہ ہے، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی دیکھ نہ سکے گا، وہ ملے گا جو کسی کو ملا نہیں۔ اب بتائیں، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس کو وہ ملے گا جو کسی کو نہیں ملا۔ وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکا، اور وہ ملا جو کسی کو نہ ملا۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے، دل اور جسم کی آنکھیں کھل جائیں گی،
اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل کا برتن وسیع ہوگا، اللہ اس کے دل کی تمام تاریکیاں مٹا کے اس کے دل کو روشن منور کر دیں گے۔ اور 12واں فائدہ یہ ہے اللہ اسے مخلصین میں اٹھائے گا، مخلصین علی الدین، اللہ مخلصین میں اٹھائے گا۔ اور پتہ ہے مخلصین کون ہوں گے؟ مخلصین میرے کملی والے کے یاد ہوں گے، مخلصین آل بیت ہوں گے، مخلصین بڑی بڑی اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں اللہ کے درویش ہوں گے، یہ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے۔ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد صرف 11 بار یہ درود پاک پڑھے گا اللہ اسے مخلصین میں اٹھائیں گے۔ اور 13واں فائدہ، اس درود پاک پڑھنے والی کی زبان میں اللہ وہ تاثیر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ کر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ ہاں۔ اور 14واں فائدہ، اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر کے اسے صحت عطا فرمائے۔ یہ جو بعض مجازیب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، نقیب، نجیب، ابرار اور اللہ کی خاص ہستیاں، نیک، یہ جو ہوتے ہیں یہ منہ سے بولتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ بولوں میں وہ زندگی آتی ہے، بولوں میں وہ تاثیر آتی ہے، بولوں میں وہ کائنات آتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے۔ صرف 11 دفعہ پڑھ لیں، تاثیر مل جاتی ہے۔ ایک صاحب سیاسی آدمی ہیں، مشہور ہیں، مجھ سے کہنے لگے میرے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، میں جو بولتا تھا میری بات مان لیتے تھے۔ کہنے لگا ایک بات پہ ایک دفعہ ایک سیاسی آدمی گزرا ہے، حفیظ پیر زادہ، کہنے لگے کوثر نیازی تھا، حفیظ پیر زادہ تھا، بختیار وہ ایک وہ تھا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا، اور بھٹو تھا، شاید سارے ہی فوت ہو گئے یا کوئی زندہ ہو۔ کہنے لگے یہ بیٹھے تھے، ایک چیز پہ بحث ہو رہی تھی اور کوئی چیز فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ کہنے لگا میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کیا خیال ہے، ایسا نہ ہو جائے سارے میرا منہ دیکھیں، کہ تو نے تو میں مسئلہ حل کر دیا، تیری بات ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا میری مان لیتے تھے، یہ وظیفہ ہے۔ کہنے لگے جب سے پیر صاحب گئے ہیں مجھ سے وظیفہ بھی ساتھ لے لیا، مرنے سے پہلے کہنے لگے ادھر آ، کہنے لگا وظیفہ میں تجھ سے ساتھ لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے میں وظیفہ نہیں دیتا، اجازت لے لی، وظیفہ لے لیا، اب وظیفہ پڑھتا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوتا، آپ اجازت دے دیں اس وظیفے کی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں، لفظ میں نے کیا کہا، ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازت نہیں دی۔ اور اس کا 15واں فائدہ ہے اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائے۔ غیب کی روزی ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے مل سکتا ہے۔ ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ اعمال کیے، صلاۃ الحاجت، نفل اعمال کرتے کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا، اس نے ایک سکہ اٹھایا، بل میں سے باہر نکالا، آ کے رکھ کے گیا، یہ بیٹھ گئے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آیا، پھر ایک سکہ نکالا، اشرفی نکالی، پھر آ کے باہر رکھ گیا۔ اب چوہا آتا گیا باہر رکھتا گیا، آتا گیا باہر رکھتا گیا، انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا۔ انہوں نے اٹھائے اشرفیاں گنی تو وہ گنی، خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے، کہا نہیں میرا ہے، چوہے کا کیا تعلق ہے، یہ تو میرا حصہ ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے، اور کہا کہ مولا واقعی تو غیبی رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوہے کے بل سے بھی مجھے اشرفیاں ملیں گی؟ کون گمان کر سکتا ہے چوہے کے بل سے اشرفیاں ملیں؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبی رزق، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں، جہاں سے خیال نہیں، جہاں تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق، خیال نہیں، گمان نہیں، تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق ملے گا۔ اب کتنا فائدہ ہو گیا؟ 15 ہو گئے، 17 فائدے ہیں اس۔ 16واں فائدہ اس کا یہ ہے اللہ پاک اس درود کے پڑھنے والے کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ولی، قطب، ابدال، غوث، قلندر، بڑے بڑے اولیاء اس نعمت کو مانگتے آئے اور کوشش کرتے آئے، اللہ اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایک اور بھی ہے جہاں روحانیت، ولایت، تقوی، اللہ کا تعلق ہے، اور ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے ولی کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دکھا دیتا ہے، اور ایک نعمت یہ بھی ہے اللہ اپنے ولیوں کی نسلوں کو پالتا ہے جیسے گدی نشین درباروں کے مجاوروں کی نسلیں پل رہی ہیں۔ جتنی مہنگائیاں آ جائیں، جتنی دنیا آ جائے، جتنا کچھ آ جائے، انہیں کوئی نسلوں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی مرے باویں جیویں مما والی ڈھول پتا سے پی رہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک اس کو وہ عطا فرمائیں گے جو بڑی بڑی ہستیوں کو ملا، اور یہ اللہ پاک اس حالت میں موت دیں گے کہ اللہ اس کے دل کو سیاہیاں ختم کر کے، گندگیاں ختم کر کے
حتیٰ کہ بری عادات اور تنہائیوں کے عیب، گناہ، بدبختی، شقاوت صاف کر کے اللہ پاک اسے اپنے پاس اس وقت تک نہیں بلائیں گے جب تک کہ یہ صفائیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ اسے اپنے پاس اس حالت میں بلائیں گے کہ وہ پاک اور صاف اور نور اور روحانی اور نورانی ہو۔ اور اس کا آخری فائدہ یہ ہے، اس کی برکت سے اللہ رزق غیبی روحانی عطا فرمائیں گے اور جسمانی عطا فرمائیں گے۔ رزق غیبی روحانی اور جسمانی، بہت بڑی گہری بات، ایسی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب وہ درود پاک سنیں اور مختصر سا۔ کون سا درود پاک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ آپ میرے ہر درس میں سنتے ہیں، سن دیں، اور میرے خیال میں آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا، اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا۔ یہ ہے صرف جمعے کی نماز کے بعد اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اب میں پڑھتا ہوں، آپ گھڑی دیکھیں اس میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ تو 11 دفعہ پڑھنے سے 110 سیکنڈ ہے، ایسے 101 منٹ 10 سیکنڈ، 1 منٹ ایسے۔ اب بولیں 2 منٹ، ہم عموماً کہتے ہیں بس 2 منٹ میں آیا، 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ کہتے ہیں نا، عام ہماری زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے 2 منٹ۔ 2 منٹ کے اندر کام ہو گیا اللہ کی مہربانی سے۔ 2 منٹ۔ اب بولو، اگر یہ کوئی بندہ صرف 2 منٹ کا یہ لفظ یاد کر لے اور جمعے کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے اس کو 11 دفعہ پڑھ لے، کمالی کمال ہے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے، سورۃ کہف ہے۔ کہف، کیوں جی کہف؟ کہف ہے، اس نام میں بڑی طاقت ہے۔ اب اس نام کو میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، کچھ لوگوں کے تجربات ہوتا ہے، کہنے لگا یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ روحانی کلاس میں سنا تھا۔ گھر کی 4 دیواری، گھر کے اندر کی دیواروں پر، حتیٰ کہ چھت پر، ہر جگہ میں نے اس کو انگلی سے لکھا، کہف، بس انگلی سے لکھا کہف، بس لکھ دیں انگلی سے کہف۔ آگے سنیں، ہمارے تہخانے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں کہاں سے ایک سانپ کا بچہ میں نے دیکھا تو تہخانے کی فرش پہ رینگ رہا۔ کہنے لگے میں نے سانس بند کر کے 11 بار پڑھا کہف کہف، اور اس میں پھونک مار دیا۔ اب وہ ہل نہیں سکتا تھا، ہر طرف سے اس کو کڑا مل گیا، اور پھر ہم نے اس کو آرام سے مار ڈالا۔ 11 بار کیا پڑھا؟ کہف۔ ابھی ہم بیٹھے بیٹھے 11 بار ایک مقصد کے لیے پڑھیں گے کہف۔ ایک تو اس کے 3 حرف ہیں، کاف، ہا اور فا، جسے ہم فے کہتے ہیں، کاف، ہے اور فے۔ ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 30 نیکیاں تو نقد ہمیں مل جائیں گی، 30 نیکیاں۔ اس کے ساتھ ایک اور فائدہ بھی ہوگا، ہم ایک نیت سے کرتے ہیں کہ یا اللہ، نفس اور شیطان کے جو حملے ہیں اور جو جادو ہے اور جو اس کا کالا وار ہے اور جو میرے اوپر کالی چیزوں کا وار ہے، نفس اور شیطان کی کالی چیزوں کا وار میرے دل پہ، میری نیکیوں پہ، میری عبادت پہ، میری آنکھوں پہ، جس کی وجہ سے میری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، میری شرمگاہ پہ، اللہ میری تنہائیوں پہ، اللہ میرے جذبوں پہ، یا اللہ میرے کانوں پہ جس کی وجہ سے کان خیانت کرتے ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کی حفاظت کا، کفایت کا، کفالت کا، تیری مدد کا، تیری نصرت کا، تیری حفاظت کا، یا اللہ میں نیت کر کے 11 بار سانس روک کے کہف کرتا ہوں۔ پھر پڑھیں، کیا خیال ہے؟ اچھا، پڑھنے سے پہلے ایک سخاوت کر لیں، اللہ میں اپنی بھی نیت کرتا ہوں، اپنی قیامت کی نسلوں کی بھی نیت کرتا ہوں، اللہ پوری امت کی بھی نیت کرتا ہوں، اور اس حال میں بیٹھے جتنے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا اور جو بعد میں دیکھیں گے، اللہ ان سب کی نیت بھی کرتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ قرآن کا حرف بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کا حرف پڑھوا رہا ہوں۔ ہاں جی، کہاں ہے جی قرآن میں؟ کیسے شروع ہوتا ہے؟ کہف ول، ہاں یہ بھی ایک اور بھی ہے، فضربنا علی آذانہم فی الکہف، اور یہ آیت تو نیند کی چابی ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ جن کو نیند نہ آتی ہو، فضربنا علی آذانہم فی الکہف، بس اس کو پڑھنا شروع کر دے، وہ کہتے ہیں نا کہ بس پھر نیند سولی پہ بھی آ جائے گی۔ عجب چیز ہے یہ، عجب چیز۔ اچھا، اب یہ قرآن ہے جو آپ کو پڑھوا رہا ہوں، لیکن یقین جانیے آپ اسی حفاظت کے نظارے دیکھیں گے۔ اچھا، پھر ایک اور عجیب چیز ہے، شب جمعہ میں پڑھوا رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں پڑھوا رہا ہوں، یہ کیسا ہوگا اس کریم کا یار، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی کلندر، کوئی نجیب، کوئی نجیب، نقیب، کوئی ابرار، کوئی ایسا اللہ کا دوست ہوگا
وہ بھی پڑھے گا تو اللہ کہے گا اس کا بھی قبول ہے، تو جا سب کا قبول ہے. نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. واہ سبحان. قرآن کا یہ لفظ، قرآن کا یہ حرف، قرآن کا یہ بول عجب طاقت رکھتا ہے، عجب قیمت ہے اس کی. تو پھر پڑھیں؟ ابھی نہیں، ابھی اس کے فائدے اور سن لیں. بھوک بڑھ گئی، بھوک جو ہے نا بڑھ گئی. میری کمر میں شدید درد تھا، لکھا ہے میری کمر میں شدید درد تھا. میں نے اس جگہ پر 7 بار کہف لکھ دیا. اس جگہ سے درد ایسا غائب ہوا کہ آج تک دوبارہ ہوا ہی نہیں. اور یہ کمر میں نہیں، سر میں درد ہو، گھٹنے میں درد ہو، پٹھوں میں درد ہو، آسان میں درد ہو، انگلی سے کہف لکھ رہے ہیں. ایسے کہف ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ لکھ سکتا ہے. وضو شرط نہیں، جس حالت میں ہے لکھ سکتا ہے. کہف کہف کہف. داڑھ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، کان میں درد ہے، سر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، یہاں بھی درد. کہف لکھ دیا، انگلی سے لکھ دیا. ہم نے اپنے گھر کے تمام چھوٹے بچوں کے ماتھوں پر 7 بار کہف لکھا ہوا ہے. ابھی میرے پاس چھوٹا سا بہت آن بیٹھا تھا، چپ کر کے بیٹھا ہوا، چھوٹا نہیں آن تھا، آمد کا. تو اس کے اس گال پہ کہف لکھا، اس گال پہ کہف لکھا، ماتھے پہ کہف لکھا، کمر پہ کہف لکھا. کہف لکھ کے میں بھی آ رہا، ادھر کہف ادھر کہف، چپ کر مجھے دیکھ رہا ہے، روتا نہیں ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کے ماتھے پر 7 بار کہف لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اس پر میلی نظر نہ رکھے اور چوٹوں سے، دردوں سے، کھیل کود کے درمیان لگنے والی چوٹوں سے حفاظت رہے. سر، کمر، ٹانگیں، بازو، چہرہ، گردن، سینہ، پیٹ پر 7 بار کہف لکھ دیا. بچے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، الحمدللہ کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا. نظر بس سے بھی بچے ہیں، جنات سے بھی بچے ہیں. ہر حصے پہ لاک لگاتے ہیں، کڑا لگاتے. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے، لگا دیتے تھے. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے، لگا دیتے. کیسی عجب چیز ہے. ایک حرف ہے کہف کہف کہف. میں نے اتنی دیر میں دل میں پڑھا ہے، ابھی میں نے کہف کے بعد میں اتنی دیر میں دل میں پڑھا ہے. یہ کیا لگا پڑھ لی. ایک ہے سانس روک کے، ایک ہے دل کو کہ تو پڑھ. دل کو مجبور کریں، اب پڑھیں ذرا، دل کو مجبور کریں، سانس بھی روکیں اور دل سے پڑھیں کہف کہف. اچھا اب ایک چیک کریں، موبائل نکالیں اور سیکنڈ چیک کریں حساس کہ صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. پہلے چیک کریں. جو میرے قریب بیٹھے ہیں وہ ذرا چیک کریں، باہر دور دور والوں کی آواز نہیں آتی. اچھا جب میں کہوں گا نا اس وقت سیکنڈ چیک کریں گے. جب میں عرض کروں گا اور کیا کہوں گا، صرف کہف کہوں گا. کہف سے مراد ہے کہ آپ نے سانس روک کے پڑھنا شروع کر دینا ہے اور سیکنڈ چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کہف. جی 1 12 کہتا ہے، 1 13 کہتا ہے. 8 سیکنڈ، 13 سیکنڈ. چلو جی 12 13 والے زیادہ ہیں، ہم 12 13 مان لیتے ہیں. مجھے اتنا بتا دیں، اگر 13 سیکنڈ 13 سیکنڈ، اچھا ایسے ہے، مجھے تو یہاں پتا چلا، میں نے پروگرام دینے شروع کیے تو مجھے پتا چلا کہ پروگرام کے درمیان اتنے سیکنڈ کا اشتہار جو ہے وہ تو ٹی وی پہ اس کے اتنے پیسے ہوتے ہیں، وہاں منٹ نہیں ہوتے. کیوں جی، کیا خیال ہے؟ کوئی منٹوں کا اشتہار، کوئی سیکنڈوں کا اشتہار ہوتا ہے. اور 1 سیکنڈ میں آنکھوں کے سامنے چیز گزرتی ہے اور بک جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے. سیکنڈوں کی اتنی قیمت ہے. اور آپ جو 1 سیکنڈوں میں بیٹھ کے ابھی پڑھ چکے ہیں کہف، اس کی طاقت ہی، اس کی تاثیر ہی یقین جانیے نسلوں میں کام آتی ہے، نسلوں میں کام آتی ہیں. ایک لفظ ہے کہف اور اس کی اتنی تاثیر تھوڑی سی ہمارے سامنے کھلی ہے. کیا خیال ہے آج کے بعد کوئی بندہ کہف لکھنا بھولے گا، کہف پڑھنا بھولے گا، سانس بند کے سانس بغیر پڑھے گا؟ اسے پتا ہے کہ کہف میں کیا حفاظت، جنات سے حفاظت، جادو سے حفاظت، ظلم سے حفاظت، ظالم سے حفاظت، دشمن سے حفاظت، کالی چیزوں سے، کالے مندر، کالے بندر اور کالی دیوتیوں، ان سے حفاظت ہے. اور ایک حاسد اور دشمن سے حفاظت ہے. بچوں کو چوٹیں نہ لگیں، دکھ نہ ہو، تکلیفیں نہ ہو، اس سے حفاظت ہے. کہیں درد ہے، تکلیف ہے، اس سے حفاظت ہے. اور گاڑی کے اوپر لکھ دیں گاڑی کی حفاظت، سوار پہ لکھ دیں سوار کی حفاظت، سواری پہ لکھ دیں سواری کی حفاظت. اس کے اندر طاقت اور حفاظت ہے. آپ میں سے کسی کو کہف کے نام کا کوئی کرشمہ ملا ہو؟ کہف کہنے لگے ہم نے کبھی تالا ہی نہیں لگایا، گاڑی کھڑی رہتی ہے بس کہف کے تالے لگاتے ہیں. ہاں بھائی
کہنے لگے جس چیز پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ کہاں پڑا جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی. اچھا بھائی بات سن، اگر کسی نے آئندہ دفعہ بتانا ہے ذرا میرے آگے بیٹھ، ٹھیک ہے، میرے آگے بیٹھیے گا، آئندہ دفعہ اس کے فائدے، کرشمے، کمالات میں کچھ مزید بھی بتاؤں گا، آپ سے بھی سنوں گا. جی پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، مکان بنا کے بیچتا ہوں. کہتے ہیں میں نے اصحاب کہف کے نام لکھے، اصحاب کہف کا نام لکھتا ہوں، مکان جلدی بک جاتا ہے. آج ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مکان نہیں بکتا، اصحاب کہف کے نام لکھتا ہوں. اس کے فائدے آپ کو کیا بتاؤں. ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے. تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے. جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا. 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہو، نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو. آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں. میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر. میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص. آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ھو اللہ پڑھیں گے اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی چھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگدستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے تو اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملیں، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی. ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو. اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی. اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہمارے اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے. اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل ھو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے. اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے، سنیں میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح،